بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایوری فرائیڈے آپ ہمارے چینل پر تفسیر القرآن سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ بقرہ کی 39 آیات پر بات کر لی تھی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 42 تک بات کریں گے۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 150 تک جو بیشتر آیات ہیں، جو کثیر آیات ہیں، ان میں یہودیوں کے یعنی کہ بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، اقبال و ادبار، جزا و سزا اور قومی و اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے تاکہ اس بار بار کے تکرار میں ایک بڑی حکمت، قوموں کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کا فلسفہ سمجھانا اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء کی امت ہونے اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے جبکہ عمل کے بگاڑ پر ذلیل و رسوا ہوئے، جبکہ توبہ اور رجوع اور کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں معزز و غالب بھی ہوئے۔ اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آج سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوبیت و ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کا قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر آپ موازنہ کر سکتے ہیں۔ خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اگر بنی اسرائیل کو کانٹے بونے پر کانٹے ملتے تھے تو پھر ہمیں کانٹے بونے پر آم کیسے مل سکتے ہیں؟ اسی آیت میں آیت نمبر 40 کے دوسرے حصے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اذکروا نعمتی، کہ میرا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے، جیسے انہیں فرعون سے نجات دلائی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنائی، بادل کو ان پر سائبان کی طرح بنا دیا، کھانے کے لیے ان پر من و سلوہ نازل کیا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی اور تورات جیسی عظیم کتاب بھی انہیں عطا فرمائی۔ اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام عطا کیے، تمہیں میں نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا زمانہ عطا کیا ہے، جن کی آمد کی بشارت تورات اور انجیل میں بھی میں نے دی تھی۔ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرا عہد پورا کرو، یعنی کہ اے یہودیو، اے بنی اسرائیل، تم میرے حبیب علیہ السلام پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دوں گا۔ اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں اپنے وعدے کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کی بجائے صرف تم مجھ سے ڈرو۔ اس سے آگے آیت نمبر 41 میں، آیت نمبر 41 میں یہودیوں کے اسکالرز سے، جیوش اسکالرز، یہودی علماء سے خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اے بنی اسرائیل کے علماء، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے پیارے حبیب پر نازل کیا ہے، اور وہ تمہارے پاس موجودہ کتاب تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب علیہ السلام کے سب سے اولین منکر نہ بنو، اور ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہی آئے گا۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جو شخص اچھائی کی بنیاد رکھتا ہے نا،
اس کے پیچھے پیچھے جو شخص بھی اس پر عمل کرتے جائیں گے تو ثواب اس شخص کے کھاتے میں بھی آئے گا، اور جو شخص بھی برائی کی بنیاد رکھ دیتا ہے، تو جو شخص بھی اس راستے پر چلے گا تو اس کا جو گناہ ہے وہ اس شخص کو ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ اب اگر میرا چینل ہے اور باقی علماء کا بھی جو چینلز ہیں، باقی علماء بھی بیان کرتے ہیں، اب جو میں بات بیان کر رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ آگے سے آگے کسی تک پہنچائیں گے، آگے سے وہ کسی تک پہنچائے گا، آگے سے وہ کسی تک پہنچائے گا، تو جو آپ سب کا ثواب ہوگا وہ میرے کھاتے میں بھی آئے گا۔ اور اب میں نے پیچھے سے جس کی کتاب سے پڑھا ہوگا، اب اس شخص کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے جو استاد ہوں گے جن سے اس نے پڑھا ہوگا تو ان کا بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح اگر میں ادھر کوئی بیہودہ چیز شیئر کر دیتا ہوں، بیہودہ چیز آپ تک پہنچاتا ہوں، آپ آگے سے کسی اور تک پہنچاتے ہیں، اس کے بعد کسی اور تک، اس کے آگے کسی اور تک، جو پوری چین ہوگی اس کا جو گناہ ہوگا وہ میرے سر آتا رہے گا۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں حقیر و ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں رک کر میں ایک بات عرض کروں گا، یہ جو آیت ابھی میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ حقیر و ذلیل مال کے بدلے یعنی کہ آیات بیچنے سے منع کیا گیا، تو یہاں جو ہمارے نوجوان جو علم نہیں رکھتے، جو نالج نہیں رکھتے، تو وہ اگر یہ آیت پڑھتے ہیں تو اکثر نوجوانوں نے مجھ سے پہلے بھی اس بات پہ ڈسکشن کی ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ پیسے نہیں لے سکتے، یعنی کہ وہ کم علمی کی بنا پر کہتے ہیں کہ وہ کہیں بیان کرنے جاتے ہیں تو قرآن تو منع کرتا ہے پیسے لینا۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ کیا بیان کے بدلے پیسے لینا جائز ہے یا نہیں جائز، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں سے جو ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں مسکنسیپشن، ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہاں سے ہمارے علماء کو منع کیا گیا ہے کہ وہ خطاب کرنے کے جو پیسے لیتے ہیں وہ منع کر دیا قرآن نے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر پر آپ ذرا غور کیجئے گا، اب اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ جانیے۔ ناظرین کرام، جو یہودیوں کے علماء تھے نا، اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے یہ وہ آیت ان کے لیے کہ جو یہودی علماء تھے، وہ تورات اور انجیل کی وہ آیات جن میں حضور علیہ السلام کے اوصاف اور علامات کو بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک کی یہ آیات ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہماری قوم کو معلوم ہو گیا کہ تورات میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تو وہ تو سب کے سب ہم سرداروں کو چھوڑ کر وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ تو اسی خوف کی وجہ سے کہ ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، جو پیسہ ہمیں مل رہا ہے وہ آنا بند ہو جائے گا، لوگ تو ایٹومیٹیکلی حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، تو اس ڈر کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ جو آیات تھیں جو حضور علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی تھی وہ ان کو چھپاتے تھے، تو اس آیت میں ان لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب آگے آیت نمبر 42 میں اسی آیت کے ردم کو کنٹینیو رکھا گیا ہے، جیسا کہ یہودی علماء حضور علیہ السلام کی عظمت نبوت سے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، اور کبھی تو اس طرح ہوتا کہ وہ کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں بھی بیان کر دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ اپنے پیروکاروں سے کہتے تھے کہ محمد نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں، اور یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گھڑ لی تھیں جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپاتے تھے اور حق کو باطل کو ملا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے نئے نئے طریقے اختیار کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔